السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 35 اور 36 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے بنی آدم کو نافرمانی، ظلم، زیادتی اور طاغوتی رستے کو چھوڑ کر اصلاح، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، مخلوق خدا سے بھلائی اور صلہ رحمی والے رستے پر چلنے کی تلقین کی ہے، اور متنبہ فرمایا ہے کہ اے انسان، تیرے پاس محدود وقت ہے، اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچا لے۔ بڑے سادہ سے الفاظ میں جنت اور دوزخ والے جو انسان رستہ جو ہے اس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ فرمایا یا بنی آدم، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی اولاد، اما یأتینکم، اگر تمہارے پاس آئیں، رسول منکم، رسول تم میں سے، یقصون، بیان کریں، علیکم، تم پر، آیاتی، میری آیات، میرے احکامات، فمن اتقی، تو جو ڈر گیا، تقوی اختیار کر لیا، واصلح، اور اصلاح کر لی اپنی، فلا خوف علیہم، نہیں خوف ہوگا ان پر کوئی، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور ساتھ فرمایا والذین کذبوا، جو لوگ جھٹلاتے ہیں، جھٹلائیں گے یا جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، اللہ کی آیات کو، اللہ کے احکامات کو، واستکبروا، اور تکبر کیا، انہا، ان سے، یعنی اللہ کی آیات سے تکبر کیا، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں، دوزخ والے ہیں، جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی ان آیات میں، آیات نمبر 35 میں دو باتیں جو فرمائیں کہ اگر تم یہ کرو گے تو بھلائی ہے، کامیابی ہے، رستہ جنت والا ہے۔ آیت نمبر 36 میں فرمایا کہ دو باتیں ہیں، اگر تم نے یہ کر لیں تو یہ دوزخ والا رستہ ہے۔ یعنی فرمایا کہ دو عمل جنت کا اور دو عمل دوزخ کا سبب بنتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی رضا اور جنت چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ دو عمال اپنا لیں، اور ایسے عمل کی نشاندہی کی گئی ہے، اگر ان پر عمل کیا جائے تو دوزخ تمہاری، اگر انہوں نے، یعنی دو عمال ایسے ہیں جو اپنا لیے تو جنت ہے، اور دو عمال ایسے کی نشاندہی کی گئی ہے، اگر تم اس کی طرف چلے گئے تو دوزخ تمہاری منتظر ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلی آیت میں فرمایا فمن اتقی واصلح، تقوی اختیار کر لیا، اللہ سے ڈر گیا، واصلح، اپنی اصلاح کر لی، یعنی جو پیچھے کرتا رہا ہے اس سے باز آ گیا، آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لی، تو ان کے لیے فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، غمگین نہیں ہوگا، خوف ڈر نہیں ہوگا۔ یعنی جو بھی میرا پیغمبر لے کر تمہارے پاس آیا ہے، مراد انبیاء رسول بھی ہیں، اور وہ نیک، صالح اور ہادی لوگ بھی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں، ان کی بات سننا بھی اور اس پر عمل کرنا بھی، اور تقوی کا رستہ اختیار کرنا ہے۔ غلطی ہو جائے اصلاح کر لینی ہے۔ اصلاح کا مطلب ہے کہ غلطی پر نادم ہو کر توبہ کر لی جائے اور آئندہ ایسا کرنے سے باز آ جائے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو فرمایا تمہیں قیامت کے دن کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں ہوگا، اللہ کی رحمتیں بازو کھولے تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا میری آیات کو، میرے احکامات کو، واستکبروا، اور تکبر کیا، تو ان کے لیے پھر فرما دیا
کہ اولئک اصحاب النار، یہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی تم نے میرے پیچھے جو پیغمبر اور رسولوں کی نافرمانی کی ہے، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا جو پیغام تمہارے تک پہنچاتے ہیں، انہیں رسولوں کو یا ہادی لوگوں کو یا مسلح لوگوں کو جو اصلاح کرنے والے ہیں، انہیں تم نے حقارت سے دیکھا، تکبر کیا یا جھٹلایا، تو جہنم جانے کے لیے تمہیں کوئی نہیں روک سکتا، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اور جوتے، یہاں تکبر کی تھوڑی سی وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں حدیث کے حوالہ سے، کہ ایک بندہ یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اور جوتے خوبصورت ہوں، تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تکبر حق کو جھٹلانا ہے، اللہ کے احکام، اللہ کی بات کو جھٹلانا ہے اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ جس طرح شیطان نے تکبر کیا، نافرمانی کی، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری اور تقوی پر تو ابدی جو ہے فلاح ہے، کامیابی ہے، کامن امن ہے، اللہ کی رضا ہے، اور نافرمانی پر خسارہ ہی خسارہ ہے، ناکامی ہی ناکامی ہے، اور یہ ناکامی ہمیشہ کے لیے ہے، اور اللہ کی یعنی وہ اللہ ان سے راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رستے پر چلائے، یعنی تقوی اور اصلاح کے رستے پر چلائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جھٹلانے والا اور تکبر کرنے والا جو رستہ ہے، ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔